روایتی تقریروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک ہی پہلو ایز اے رسول یا ایز اے نبی جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس سے ہٹ کر بھی ہم کچھ جان سکیں۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کی جو پوری معیشت ہے یا اکانومی ہے یا اکنامکس کا جو علم ہے معیشت کا اقتصاد کا، یہ پورے کا پورا 4 سوالوں پہ کھڑا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ ٹو پروڈیوس اور وائی ٹو پروڈیوس، کہ ہمیں کیوں کمانا چاہیے اور کیا کمانا چاہیے۔ اس سوال پہ اکنامکس کا ایک پورا اصول کھڑا ہو گیا جس کو کہا جاتا ہے پریٹینشن آف پریارٹیز، ڈٹرمنیشن آف پریارٹیز۔ بھئی کیوں کمایا جائے؟ اس لیے کمایا جائے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہماری جو ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے جو وسائل ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو ڈٹرمنیشن آف پریارٹیز، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے جو ترجیحات ہیں ان کو متعین کر لینا چاہیے۔ ترجیحات کا تعین یہ پہلی چیز ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیشت کا یہ اصول اپنی زندگی میں کیسے متعارف کرایا جو آج جدید معیشت کا بنیادی اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک پانی کا پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اور اس کمبل کو بھی ہم آدھا زمین کے نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھ کے اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس صرف 2 چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ صحابی جب وہ دونوں چیزیں لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھری صحابہ کی محفل تھی، بولی لگائی۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے ان چیزوں کو خریدنے والا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ان 2 چیزوں کا 1 درہم دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ہے جو اس پہ اضافہ کرے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 درہم لیے، دونوں چیزیں اس کو دے دیں، اور آپ نے 1 درہم اس صحابی کو دیا جو تھوڑی دیر پہلے مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انصاری صحابی۔ فرمایا اس کا اپنے گھر والوں کے لیے سامان خریدو، اور جو 1 درہم ہے بازار سے اس کی کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ اب وہ صحابی گئے بازار سے کلہاڑی خریدی۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا، ٹھونکا، اور کہا کہ یہ تمہاری کلہاڑی تیار ہے، آج کے بعد آپ نے جنگل میں جانا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے اور مدینے میں آ کے بیچ کے اپنے گھر کا نظام چلانا ہے۔ اب اس کو کہا جاتا ہے ڈٹرمنیشن آف پریارٹیز۔ بھئی پیالہ ہے، ضرورت ہے، بیچ دیا تو پانی کیسے پئیں گے؟ ایک کمبل ہے، اسی کی تلائی اور اسی کی رضائی، بیچ دیا تو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی دونوں ضروری چیزیں ہیں، لیکن ڈٹرمنیشن آف پریارٹیز ترجیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو پیالے کا پیالہ رہے گا، بستر کا بستر رہے گا، وقت آئے گا پیالہ بھی ٹوٹ جائے گا، کمبل بھی گھس کے ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا ساری زندگی لوگوں سے مانگتے رہیں گے؟ نہیں، آپ نے ان دونوں چیزوں کو بیچ دیا کہ یہ بھی ضرورت ہے لیکن ان کے بغیر کام چلایا جا سکتا ہے 1 یا 2 دن کے لیے، اور کلہاڑی خرید کے دی، اور اس کے بعد اس بندے کا سلسلہ معاش ایسا چل نکلا کہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے مانگنے کے لیے آیا تھا 15 دن کے بعد وہ دینے کے قابل ہو گیا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ڈٹرمنیشن آف پریارٹیز۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اب دوسرا پہلا اصول اور دوسرا جو سوال ہے اکنامکس میں بیسیکلی کہ وائی ٹو پروڈیوس اور واٹ ٹو پروڈیوس کے بعد آتا ہے ہاؤ ٹو پروڈیوس، کیسے کمانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی دیا اور یہ اصول بھی متعارف کرایا کہ ہاؤ ٹو پروڈیوس۔ اس سوال کے اوپر اکانومی کی جو ماڈرن اکانومی ہے اس کا دوسرا اصول کھڑا ہوا ہے، اور وہ کون سا ہے کہ الوکیشن آف ریسورسز۔ بھائی کیسے کمائیں؟ آپ کے پاس جو وسائل دستیاب ہیں آپ ان کی تخصیص کریں، ان کو استعمال میں لائیں۔ ہر بندے کے پاس دولت تو نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے۔ آپ نے اس کی عملی مثال اپنی زندگی میں ایسے دی کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ تجارت کرنا جانتے تھے کیونکہ مکے کی وادی کو قرآن کریم نے وادن غیر ذی زر کہا ہے، وہاں پہ تو کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، مدینہ شریف میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ اب یہ جو تھے یہ تجارت بہترین طریقے سے جانتے تھے اور ان کے پاس وسائل تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھائی سامان، کھجوریں، باغات، کھیتی باڑی، یہ جتنی بھی کاشتکاری ہے یہ تمہاری ہوگی،
اور ہمارے پاس ان چیزوں کو خریدنے کا اور بیچنے کا ہنر ہے تو وہ وسائل ایلوکیشن آف ریسورسز وہ وسائل تمہارے ہیں، اور افرادی قوت جو ہے صلاحیتیں یہ ہم لگائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہود جو انصار سے چیزیں خرید کے اپنے من مانے ریٹ پر اور من مانے ریٹ پر بیچا کرتے تھے، اس کا سدباب آپ نے کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مزدوری ہمارے جو مہاجرین ہیں یہ کریں گے، خریدیں گے بھی یہ، بیچیں گے بھی یہ، اور اس کے مقابلے میں یہ ہوا کہ یہ دونوں مہاجرین اور انصار جو تھے یہ معاشی طور پہ مضبوط ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسرا اصول یہ دیا کہ وہاں پہ کچھ زمینیں پڑی ہوئی تھیں جو بنجر تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے انصار، میرے مہاجرین، آپ میں سے جو بندہ بھی زمین کا جو خطہ آباد کرے گا اور اسے کھیتی باڑی کے قابل بنائے گا وہ آج کے بعد تمہارا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے لوکیشن آف ریسورسز کا درس دیا۔ تیسرا اصول اکانومی کا بنیادی طور پر وہ یہ ہے، اور وہ بھی ایک سوال کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یعنی 4 سوال اور 4 بنیادی اصول۔ تیسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ فار ہوم ٹو پروڈیوس، بھائی ہمیں تو پتہ چل گیا کیوں کمانا چاہیے، یہ بھی پتہ چل گیا کیسے کمانا چاہیے، کس کے لیے کمانا چاہیے۔ اس پر اکانومی کا جو جدید اصول کھڑا ہے وہ یہ ہے، اس کو آج کی اکانومی میں کہا جاتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دولت کی تقسیم۔ تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول دنیا کو دیا؟ بالکل دیا۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہاری 7.5 تولے سونے کی حیثیت اگر اس سے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین، یہ اصول بھی دیا۔ کہیں فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ اصول بھی دیا۔ اور اگر اس سے نیچے ہے اور آپ پہ ایثار کا جذبہ غالب ہے تو والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ والا اصول بھی کھڑا ہے۔ اور پھر آپ نے صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے کہا کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کی انکم میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف انکم، اس کی انکم میں کتنا حصہ اس کی ماں کا ہے، کتنا بیوی بچوں کا ہے، کتنی اولاد کا ہے۔ اور دنیا نے یہ اصول صرف زندگی تک دیا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی یہ اصول دیا ہے کہ اگر انسان مر جائے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین، آپ نے یہ اصول بھی دیا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا یا ڈسٹریبیوشن آف منی کا۔ چوتھا سوال جو تھا آج کی اکانومی میں، اور یہ ہر گھر میں بھی جاری ہوتا ہے، ہر فیکٹری میں بھی جاری ہوتا ہے، ہر انڈسٹری میں جاری ہوتا ہے، اور پورے ملک کی اکانومی بھی اسی بنیاد پہ کھڑی ہے، وہ اصول یہ تھا کہ واٹ آر دا پروویژن ٹو بی میڈ فار اکانومک گروتھ، کہ کون سے فیصلے لینے چاہیے۔ جب یہ طے ہو گیا وائی ٹو پروڈیوس، واٹ ٹو پروڈیوس، یہ بھی طے ہو گیا ہاؤ ٹو پروڈیوس، یہ بھی پتہ چل گیا فار ہوم ٹو پروڈیوس، تو اب اس کے بعد آ جاتی ہے فیصلوں کی باری۔ تو فیصلے پھر آپ نے کیسے کیے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست کا خزانہ بھرنے کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نے جو فیصلے کیے وہ پھر ایسے فیصلے نہیں تھے کہ خزانہ بھرنے کے لیے عوام کا خون نچوڑ کے ٹیکس لگا لو۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک بندہ جو سڑک پہ ریڑھی لگا رہا ہے اور جس کی دن کی انکم 500 روپے ہے، وہ بھی گھی کے ڈبے پہ یا چینی پہ یا کسی بھی چیز پہ اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا ٹیکس کروڑوں کمانے والا دے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیکس کا ایسا ظالمانہ نظام نہیں دیا تھا، بلکہ آپ نے تو ٹیکس سے منع فرمایا۔ کہیں فرما دیا کہ ٹیکس جو لینے والا ہے یا نافذ کرنے والا ہے وہ قیامت والے دن حوض کوثر کے پانی سے محروم رہے گا۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ جن انسانوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں ایک انسان وہ بھی ہے کہ جو ٹیکس لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ لا يدخل الجنت صاحب مقسن، کہ ٹیکس لینے والا اور ٹیکس کا نظام نافذ کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور آپ نے اس کو زنا سے بدتر گناہ قرار دے دیا۔ آپ نے ٹیکس کا نظام ایک پرسنٹیج کے اعتبار سے نافذ کیا کہ 2.5% ٹیکس ہے، اور آپ نے خزانہ جو بھرا وہ زکوٰۃ آپ دیکھ لیں، فے دیکھ لیں، خراج دیکھ لیں، جزیہ دیکھ لیں، ارض المملوکات کا نظام دیکھ لیں۔ ٹائم کم ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ کم از کم 16 ذرائع ہیں ریاست کو امیر بنانے کے لیے، لیکن ان میں ٹیکس کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں یا کوئی بھی ہو جن کی اتنی بڑی تنخواہیں ہیں، ان کو بھی گھی کا پیکٹ 250 کا ملے اور چینی 105 کی ملے، اور ہمارے جیسا جو 200 کی دیہڑی لگا کے آتا ہے اس کو بھی اسی ریٹ پہ ملے۔ کیوں؟ آپ نے پرسنٹیج کے اعتبار سے دیا کہ یہ 2.5% کے حساب سے ہم آپ سے ٹیکس لیں گے، آپ کی انکم بڑھتی جائے گی
تو ٹیکس بھی بڑھتا جائے گا، اور انکم کم ہوگی تو ٹیکس بھی کم ہوگا، اور ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ آپ پہ ٹیکس ہوگا ہی نہیں۔ تو اس طرح آپ نے خزانہ بھرا، اور پھر اس طرح خزانے کو آپ نے مضبوط بنایا کہ جدید دنیا کی معلوم تاریخ میں وہ پہلا حاکم ہے فاروق اعظم۔ بلکہ تھوڑا سا اس سے پہلے لے لیں کہ جو زکوٰۃ نافذ ہوئی ہے نا، فرض ہوئی ہے، یہ دوسری صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ ہجرت کے دوسرے سال بالکل آخری دن، یعنی 2 سال کے بالکل اختتام پہ فرض ہوئی ہو، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ٹیکس کی پالیسیوں سے یا اپنی معاشی پالیسیوں سے مہاجرین کو جو 1 ٹکا لے کے مکے سے مدینے نہیں گئے تھے، ان کو 2 سالوں میں اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ راہ خدا میں دولت لٹانے لگے تھے۔ یہ ایسی پالیسیاں تھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جدید تاریخ کی، یعنی معلوم تاریخ کی یا جدید تاریخ کا جو پہلا ہے، یہ جو آج ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پہ تو کتوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں یورپ میں، اور بلیوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں، اور ہمارے پاکستان میں لوگ کتے کی موت مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اعلان بھی ویلفیئر سٹیٹ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی پالیسیوں نے مدینہ کی جو وہ اسلامک سٹیٹ تھی اس کو اتنا معاشی لحاظ سے مضبوط کر دیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے 10ویں سال کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں، آج کے بعد انسان نہیں، اگر کسی دریا کے کنارے پہ کوئی حیوان بھی مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اس کا ذمہ دار بھی حاکم ہے۔ یعنی صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، غیر مسلم نہیں، معاشی لحاظ سے وہ سٹیٹ اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اس میں جانوروں کے حقوق کا بھی حضرت فاروق اعظم نے ضمانت دے دی تھی۔ اب یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کے سامنے 4 سوال جن پہ اکنامکس کی جدید عمارت 4 بنیادی اصولوں پہ کھڑی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب ذرا دوسرے لحاظ سے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکنامک پالیسی تھی، اکنامکل ریفارمز تھی، ان کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں؟ سب سے پہلے آپ کی خصوصیت یہ تھی، آپ نے جو معاشی پالیسی دنیا کو دی، کہ اگر اپنے ملک کی اکانومی کو، اقتصاد کو، معاش کو آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو امن پہلے قائم کریں، امن کے بعد آپ کی معیشت خود بخود مضبوط ہو جائے گی۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن والا آپ نے مدینے کو پہلے بنایا، ورزق رزق اور اکانومی کی بات آپ نے بعد میں کی۔ آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب آپ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم تو بے سر و سامانی کی حالت میں آئے، ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہودی الگ سے دشمن ہو گئے، عبداللہ بن ابی سرداری کے چکر میں تھا، وہ الگ سے دشمن ہو گئے، منافقین کی جماعت، نصارہ الگ سے دشمن ہو گئے، پیچھے قریش بھی پڑے ہوئے ہیں، اور مدینے کے ارد گرد جو قبیلے ہیں ان کے مکہ والے جو قریش تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، تجارتی بھی، سفارتی بھی، ہر لحاظ سے۔ تو یہ تو ہمیں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، ہم مضبوط کیسے ہوں گے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ نے سب قبائل کو ملا کر کے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے امن پہلے قائم کیا اور اس کے بعد آپ نے اکانومی کو مضبوط کر دیا۔ دوسرا اصول جو آپ کا ہے اکانومی کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی اکانومی کو کس طرح مضبوط کیا، وہ یہ تھا کہ انڈیویجول اکانومی کو کولیکٹیو اکانومی پہ ترجیح دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ریاست کمزور ہے جی تو ریاست کو کیسے امیر بنانا ہے، عوام کا خون چوسو اور خزانہ بھرو۔ آپ نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، آپ نے پہلے افراد کو انڈیویجول، یعنی پہلے ریاست کے ہر بندے کو آپ نے امیر بنانا ہے۔ جب آپ کے ملک کا ہر بندہ امیر بن جائے گا تو الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کا ملک بھی امیر ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ غزوہ بدر ہو رہا ہے 2 ہجری میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں، اب اس چیز کو ذرا اس سیناریو میں لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آتے ہیں تو خطرہ تو موجود ہے کہ کل سے قریش کا لشکر آئے گا اور ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا اور ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو کیا کیا جائے؟ اسلحہ خریدو، گھوڑے خریدو، تلواریں خریدو، تیر خریدو؟ نہیں، آپ نے کہا کہ پہلے میں اپنے امتیوں کو، مسلمانوں کو مضبوط کروں گا اکانومی کے لحاظ سے۔ تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پہلے غزوہ بدر ہو رہا ہے تو اس میں ہم گنتے ہیں کہ جی اتنی تلواریں تھیں، اتنے گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اسلحہ بڑا کم تھا۔ تو یہ ساری کمیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں کہ تیر، تلوار، نیزے، تفنگ، تلواریں، گھوڑے یہ کم تھے۔ لیکن کیا وہ 2 صدی ہجری میں آپ مجھے کوئی ایسا بندہ دکھا سکتے ہیں جو مدینے میں بھکاری بن کے بھیک مانگ رہا ہو؟ نہیں،
کوئی ایسا بھکاری آپ کو نہیں ملتا، اسلحے کی کمی نظر آتی ہے لیکن بھکاری آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈیویجول اکانومی کو پہلے مضبوط کیا اور اس کے بعد جو تھا نا وہ پوری ریاست مضبوط ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ آئیں، ایک ہوتا ہے متبادل نظام۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے کے قابل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینے میں 4 بازار تھے، جس طرح ہمارے یہاں بیت الگام میں وہ ایک مارکیٹ ہے، وہ ایک مارکیٹ ہے، وہ ایک مارکیٹ ہے، مشہور مارکیٹیں 4 تھیں، چاروں کی چاروں یہودیوں کی ملکیت میں تھیں۔ وہ اپنی من مانی کرتے تھے، جب کوئی سودا بیچنے آتا تھا تو مرضی کے ریٹ پہ لیتے تھے اور جب کوئی خریدنے جاتا تھا تو مرضی کے ریٹ پہ دیتے تھے۔ آپ نے پہلے بازار کا چکر لگایا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کے بعد، یعنی مدینے میں پہلا کام آپ نے امن قائم کیا، مساک مدینہ، دوسرا کام آپ نے مسجد نبوی بنائی، اور تیسرا کام جو آپ کی زندگی میں ہے نا مدینہ شریف میں، وہ ایک بازار کا قیام ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ یہودیوں کے بازاروں میں تو ہم نہیں چل سکتے، یہ تو خون چوس رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ بیچارہ چیز بیچنے جاتا ہے تو مرضی کے ریٹ پہ لیتے ہیں اور جب خریدنے جاتا ہے تو مرضی کے ریٹ پہ۔ آپ نے کہا نہیں، ان بازاروں میں نہیں جانا۔ آپ نے ایک الگ بازار قائم کیا اور کہا کہ ھذا سوقکم، کہ مسلمانوں یہ ہے تمہارا بازار، اس میں نہ تو تم سے ٹیکس لیا جائے گا اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ایسے نہیں کہ اب کیا کریں جی، جنگ بھی نہیں کی، جس طرح آپ طیب رضوان چیخ رہا ہے کہ یہ تمہارا اقوام متحدہ اگر صرف 4 ملکوں کا تحفظ کرنے کے لیے بنا ہے نا تو ہم نیا اسلامی بلاک بنا دیتے ہیں، متبادل نظام۔ اس کا تصور پہلی مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ یہ مدینے کے 4 بازار یہودیوں کے بازار ہیں، ہم اپنا الگ سے بازار بناتے ہیں، اور اس میں 4 اصول آپ نے دیے۔ فرمایا کہ لا ینتقصن منکم شیئا، کسی قسم کا کوئی ٹیکس آپ سے نہیں لیا جائے گا، ٹیکس فری آپ نے بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب ٹیکس بڑھتا ہے، اب دیکھیں مثلا ہمارے ہاں نئی حکومت آئی، ٹیکس بڑھ گئے تو 190 روپے کا آج 250 روپے کا ہو گیا، 55 روپے کی چینی 100 یا 105 پہ چلی گئی۔ کیوں؟ کہ جب ٹیکس حکومت لگاتی ہے تو انہوں نے تو نکالنا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ کمی، تو وہ اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا اصول آپ نے یہ دیا کہ مطلب یہ ٹیکس فری زون، دنیا کی پہلی ٹیکس فری زون یا ٹیکس فری اکنامک ہب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کا تاجر بنگلہ دیش میں جا رہا ہے، فیکٹریاں لگا رہا ہے، پوری دنیا امٹ کے نوکیا، سامسنگ، ایل جی، بڑی بڑی مشہور کمپنیاں وہ چائنا میں آ گئی۔ کیوں؟ چائنا نے صرف ایک کام کیا، پوری دنیا کے صنعت کاروں کو کہا کہ آؤ میرے ملک میں فیکٹریاں لگاؤ، تم سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تمہیں بجلی فری دی جائے گی، تمہیں سستی لیبر دی جائے گی۔ تو یہ تصور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اب دوسرا، آپ بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے اوپر جا رہی ہے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ٹیکس فری کر دیا انہوں نے سارے صنعت کاروں کے لیے۔ دوسرا جو اصول تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا کہ مسجد اور بازار کے اصول کو آپ نے ایک کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مرکزی جگہ ہے تو اس پہ میرے اہل بیت کا کوئی فرد اس میں دکان سجائے گا یا انصار کا سجائے گا یا مہاجرین کا، نہیں، فرسٹ ٹو کم فرسٹ ٹو بی سروڈ، اوپن مارکیٹ ہے میرا بازار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے آئیے اور پہلے پائیے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ریڑھی پہ وہی چیز سستی اور ایک بڑی دکان پہ وہ چیز کیوں مہنگی ہوتی ہے؟ اس کی جو ویلیو ہے نا وہ اس چیز کی ویلیو کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح مسجد میں کوئی قید نہیں ہے نا کہ یہاں پہ فلاں چودھری، فلاں راجہ بیٹھے گا، فلاں ملک بیٹھے گا، اسی طرح میرے بازار کا کوئی اصول نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے سودا لے کے آئے وہ پورے بازار میں جس جگہ مرضی اپنی دکان سجا لے، یہ اصول آپ نے دیا تھا۔ تیسرا آپ نے کہا تھا کہ میرے بازار میں دیر از نو مڈل مین، کوئی مڈل مین نہیں ہوگا، جس کو آج آپ کی زبان میں بروکر کہتے ہیں، ایجنٹ کہتے ہیں یا آڑتی کہتے ہیں، یہ میرے بازار میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب آڑتی، بروکر یا یہ کمیشن ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، ہمارے تلگام کی منڈی دیکھ لیں یا کسی بھی شہر کی منڈی دیکھ لیں، آپ چیز بیچنے جاتے ہیں تو آڑتی آپ سے کم قیمت پہ رہتا ہے اور جب وہی چیز بیچتا ہے تو مہنگے ریٹ پہ بیچتا ہے۔ اب اس میں بیچنے والے کا بھی نقصان ہے اور خریدنے والے کا بھی نقصان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس بازار میں نہیں، ڈائریکٹ بیچو، تاکہ وہ جو کٹوتی ہو رہی ہے بیچنے والے سے بھی اور خریدنے والے سے بھی وہ کم ہو جائے، اس کا فائدہ بیچنے والے کو بھی ہو اور اس کا فائدہ خریدنے والے کو بھی ہو۔ یہ آپ نے تیسرا اصول دیا۔ چوتھا اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا کہ آپ نے کہا کہ کسی قسم کی قیمت مقرر نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک گئے کہ یا رسول اللہ بازار میں چیزوں کا ریٹ لگا دے، قیمت مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے
اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت مقرر کر کے میرا حق مار لیا تھا یا مجھ سے زیادہ پیسے دلوا دیے تھے. نہیں، قیمت کا تعین. اب اس چیز کا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پٹرول والی، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جب حکومت 15 دن پہلے یا 10 دن پہلے کہ پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب جن لوگوں کے پاس پٹرول یا ڈیزل ہوتا ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ بیچنا بند کر دیتے ہیں کہ سستا خریدا ہوا ہے، قیمت زیادہ ہوگی تو منافع پہ بیچیں گے. تو اس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے. یا پھر قیمت کم ہو رہی ہے تو جو لینے والے ہیں وہ پیچھے رک جاتے ہیں کہ جی 15 دن بعد قیمت کم ہو رہی ہے تو ہم لیں گے، تو اس میں بیچارے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکیٹ کا، مدینے کی مارکیٹ کا یہ نظام آپ نے متعارف کروایا کہ یہاں پہ کسی قسم کی قیمت کا تعین نہیں کیا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازار کا چوتھا اصول تھا. پھر آپ دیکھیں کہ وہ بازار جب ترقی کرتا ہے، یہودیوں کی 4 مارکیٹوں کے مقابلے میں مدینے میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مارکیٹ بناتے ہیں تو وہ مارکیٹ اتنی تیزی سے ترقی کرتی ہے کہ جن لوگوں نے سامان بیچنا ہوتا تھا وہ یہودیوں کے بازار میں نہیں جاتے تھے، وہ مسلمانوں کے بازار میں آتے تھے. کیوں؟ پہلے جا کے اچھی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی ٹیکس ہم سے نہیں لیا جا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا يدخل الجنۃ صاحب مقسم، ٹیکس منع ہے. تو وہ ادھر آنے لگے، سارے گاہکوں کا بھی رخ ادھر ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا 2 ماہ کے اندر یہودیوں کی مضبوط معیشت کا پٹا گول کر دیا اور مدینے کی ریاست کی اکانومی دن بدن بڑھنے لگی. تو اب آپ نے پھر ایسا نہیں کیا کہ صرف وہ مارکیٹ بنائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مرکزی خیمے کا بھی اہتمام فرمایا تھا، جہاں پہ آپ پورا دن وہاں پہ موجود ہوتے تھے. اپنے گھر سے نکل کے اس خیمے میں آتے تھے اور بازار کا انتظام و انصرام دیکھتے تھے، سنبھالتے تھے. اور جب وہ مضبوط ہوا نا نظام، تو حضرت کعب بن اشرف جو تھا اس نے ایک رات کو وہ گیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی تنابیں کاٹ دیں اور خیمے کو کاٹ پھوٹ کے اور خیمہ اجاڑ دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا معاشی ہب ہے نا، معاشی ہیڈ کوارٹر ہے، اکنامیکل ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ مہاجرین ہمارے مقابلے میں ان کی اکانومی، ان کی دولت اور ان کے ایسٹس بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مارکیٹ قائم نہیں کی تھی، بلکہ حضرت سعید بن العاص کو آپ نے پرائس مجسٹریٹ کنٹرول بھی لگایا تھا، کنٹرولر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن العاص کو کہا تھا کہ آپ نے سارا دن بازاروں میں پھرنا ہے، چکر لگانا ہے، کون کس ریٹ پہ چیز دے رہا ہے، کون کس ریٹ پہ خرید رہا ہے. تو جس کو آج ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا پرائس کنٹرولر یا پرائس مجسٹریٹ، اس کا تصور بھی سب سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکنامیکل ریفارمز تھیں، آپ کی پرائسز، آپ کی یہ اصلاحات تھیں، اور آپ نے دنیا کو ایسی اکانومی دی تھی. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ہی سال میں، یعنی کچھ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مہاجر، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں لے کے گئے تھے مکے سے، بلکہ ایک صحابی کا تو واقعہ ہے کہ ان سے رستے میں وہ کچھ مال لے کے جا رہے تھے تو وہ بھی چھین لیا تھا انہوں نے، وہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا اصول دیا، وہ آپ نے یہ کہا کہ نوکری کی طرف آپ نے نہیں جانا، بلکہ آپ نے تجارت کی طرف زیادہ زور لگانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ نے جتنے اقتباس فرمائے، آپ نے کہا یہ مشارکہ ہے، یہ مضاربہ ہے، یہ مرابعہ ہے، یہ اجارہ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نے لوگوں کو یہ کنسیپٹ دیا اور تصور دیا. اور سب سے اہم جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا وہ یہ تھا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. یہ تصور بھی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ اسلام یا میں یا میرا بازار جو ہے یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ، یعنی دولت کے ارتکاز کا نہیں بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ کا آپ نے درس دیا کہ دولت کو اگر آپ اپنے جمع کریں گے اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے، 1 لاکھ روپے آپ نے 1 سال کے لیے رکھ لیا تو وہ تو 1 لاکھ ہی رہے گا، نہ وہ 1 لاکھ 1 روپیہ ہوگا، نہ 1.5 لاکھ اس کا بنے گا، نہ 2 لاکھ بنے گا. تو آپ نے دولت کو مرتکز نہیں کرنا، ارتکاز نہیں کرنا، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ، لکہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دولت کو آپ دوران دولت
گردش دولت کو گردش میں رکھیں، کیونکہ دولت جتنی حرکت کرتی ہے اس ہاتھ سے نکل کے اس ہاتھ میں جاتی ہے، اس ہاتھ سے نکل کے اس ہاتھ میں جاتی ہے، تو اس سے اکانومی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے حکمرانوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کی معاشی پالیسیاں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایسے نہیں کہ ڈائس پہ کھڑے ہو کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور نظام سارا سودی ہو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نظام لے کے آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پاکستان کو بھی معاشی لحاظ سے مضبوط بنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔